التماس سے سورہ الفاتحہ۔ اللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مفتاح کل ذکر عباد اللہ، عزت ہی بعظمت ہی بجود الذی خلق و خلائق جن والانس، سید عرب والعجم قیل فی شانہ مقتی المدنی القرشی الہاشمی العربی الامی السید الابی القاسم محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، علی لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال حق سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقول الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا وبشیرا ونذیرا۔ صلوات پڑھ لیجیے بآواز بلند۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خانوادہ تطہیر پر مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اتنی بلند صلوات پڑھیے کہ جتنا آل محمد آپ کے اذہان عالی میں بلند ہو سکتے ہیں۔ صلوات دیجیے محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعا گو ہوں محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا کریم خالق بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام القائم ویلفیئر ٹرسٹ، اس کے تمام معزز اراکین، جتنے ممبران ہیں، بانیان ہیں، ان کا یہ فرش عزا بچھانا، اس بے مثل و بے مثال اور بے نظیر عبادت کا انعقاد کرنا، مالک و مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب کا، مومنین کرام کا یہاں پر چل کر آنا جناب سیدہ کونین اپنی پاک طیب اور طاہر بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ اتنی حاجات لے کر اس در اہل بیت پر جو سخی نہیں کریم خاندان ہے آپ تشریف لائے ہیں، مولا کائنات آپ کی تمام حاجتوں کو بڑھائیں۔ تمام دعاؤں کی ایک دعا کہ میرے پاک مولا، ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں، ہمارے وارث کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں امام کے خادموں میں جگہ عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند تر صلوات پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، عاشقان رسول خدا، محبان آل ابا، عزاداران مظلوم کربلا، القائم ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام عشرۂ محرم الحرام کی یہ یقیناً پہلی تقریب آپ کی والدہ سماعتوں کی نظر میں ہدیہ کر رہا ہوں، اور کل کی شام 1442 ہجری کا آخری سورج عدم کی تاریکیوں میں ڈوب گیا، مولا آپ کو آباد و شاد رکھیں، اور 1443 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا۔ بس اس چاند کا نمودار ہونا تھا کہ محبان آل ابا کے یہاں صف ماتم بچھے، ہمارے عزا خانے سجا دیے گئے، اور یہ عزا خانے قبلہ سجائے اس لیے گئے، میں ذرا مقصد کو واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ کیوں عزا خانہ سجا دیے گئے۔ القائم ویلفیئر ٹرسٹ نے بھی عزا خانہ سجا دیا، حسین کے گھر آباد ہو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ تو وجہ وہی ہے جو مظہر العجائب نے اپنی عبادت کی وجہ بیان کی۔ اللہ کو سلام علیکم۔ عجائب کا جو مظہر ہے،
اس مولا نے اپنی عبادت کی جو وجہ بیان کی قبلہ وہ بڑی منفرد اور فطرت انسان سے بالکل مختلف ہے. یعنی ہر انسان جس کو اللہ نے خلق فرمایا، ہر ساجد، ہر عابد جو عبادت کر رہا ہے، جو سجدہ کر رہا ہے، جو امر بالمعروف کر رہا ہے، جو نہی عن المنکر کر رہا ہے، جو عمل صالح کر رہا ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ یہ زندگی، یہ دنیاوی زندگی، یہ تو ٹیمپریری زندگی ہے. ابدی زندگی جو ہے، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، مجھے اس کے لیے سفر آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کرنا ہے. اور سفر آخرت میں یعنی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اس میں ہمارے پاس ٹوٹل 2 آپشنز ہیں. ایک جنت ہے، ایک جہنم. میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر رہا جو آپ پہلی مرتبہ سن رہے ہو. پورا قرآن اگر آپ دیکھیں تو بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی سین تک جنت کا بھی ذکر کر رہا ہے اور جہنم کا بھی ذکر کر رہا ہے. تو جنت کے حصول کے لیے ہر عبادت ہو رہی ہے. جیسے آپ ابھی ذکر کر رہے تھے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، عبادت ہو رہی ہے، سجدے ہو رہے ہیں. مقصد کیا ہے؟ حصول جنت. جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. آپ سب بھی ایسے ہی ہیں نا، جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے عبادتیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، تمام اعمال ہو رہے ہیں. مقصد حصول جنت. اور پھر جس دوزخ سے ڈرایا گیا، نذیر رسول اللہ بھی نذیر، ڈرایا گیا، خوف دلایا گیا، اس کے خوف سے ہم عبادت کر رہے ہیں. مگر یہ فکرہ یقیناً آپ کے اذہان عالی میں پہلے سے محفوظ ہوگا کہ مولا کائنات نے جب اپنا مقصد عبادت بیان کیا تو فرمایا پروردگار میں تیری عبادت اس لیے نہیں کرتا، نہ جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں. بادشاہ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ لائق عبادت ہے. آباد و شاد رہی. چونکہ جب محرم کا قبلہ آغاز ہوتا ہے نا، آپ تائید فرمائیں گے، تو عرصے بعد مومنین سے ملاقات ہوتی ہے تو تھوڑا سا وہ کہہ لیں کہ ایک فاصلہ ہوتا ہے، لیکن بلا فصل کے ماننے والوں میں فاصلہ اچھا نہیں لگتا. تو اذان گرامی قدر کیا مقصد ہے میرے مرشد علی کی عبادت کا کہ وہ لائق عبادت ہے، اس لیے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. اب ہم جو علی کے ماننے والے ہیں، ہم جو عزا خانے سے جا رہے ہیں وہ اس لیے کہ ہم گریا کر سکیں، ہم اپنے آنسوؤں کا نذرانہ سید الشہداء کی بارگاہ میں پیش کر سکیں. یہ کیوں ہے؟ یہ میری قوم کے علماء سے نہ پوچھیے، یہ میری قوم کے بچے سے بھی پوچھیے تو جواب یہی ملے گا کہ نہ جنت کے لالچ میں حسین کو روتے ہیں. آباد و شاد رہیے. کیونکہ علی نے اپنے خالق کو اسی طرح سے خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو ہم اپنے بادشاہ حسین کو بھی یوں ہی خراج عقیدت پیش کیا کرتے ہیں کہ نہ ہم جنت کے لالچ میں حسین پر رو رہے ہیں اور نہ ہی جہنم کے خوف سے حسین کو رو رہے ہیں. پھر کیوں رو رہے ہیں؟ صرف اس لیے رو رہے ہیں کہ یہ وہ مظلوم حسین ہے تو جس کی 4 سالہ یتیمہ کو بابا پر رونے نہیں دیا گیا، اور جب روئی ہے سکینہ تو دلاسے کی بجائے امت نے تماچے رسید کیے ہیں. ہم اس لیے رو رہے ہیں حسین کو. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ وسلم بھیجے بیوی کی ذات پر ہماری آقا زادی علی کی بیٹی جب مدینہ واپس لوٹی ہیں تو نانا کی قبر پر جب ایک مرتبہ آئی ہے نا، تو شہزادی کا ایک فکرہ ہے جو اگر آپ کے اذہان عالی میں محفوظ رہا تو یقیناً قبر میں بھی رونے کا سامان ہے. تو شہزادی فرماتی ہے کہ نانا مجھے حسین کی قبر سے، مجھے حسین کی لاش سے یوں گزارا گیا جیسے میں اس کی کچھ لگتی ہی نہیں، اور رونے نہیں دیا گیا. یہ مظلومیت ہے. مدینے میں محمد کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا، علی کی بیٹی کو رونے نہیں دیا گیا، اور حسین کی بیٹی کو بھی رونے نہیں دیا گیا. تو یہ آنسو خراج عقیدت ہے اس حسین کے لیے کہ جس کے اہل بیت کو ان پر رونے نہیں دیا گیا. یہ ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. ابھی گزشتہ مہینے امت مسلمہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی خراج عقیدت پیش کیا. اپنا اپنا انداز ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے اولی العزم پیغمبر ہیں، ہم سب کو محبت ہے. آپ میں سے کوئی ہے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت نہ ہو؟ بھئی جد امجد ہیں ہمارے نبی کے. یا تو تائید کر دیجئے خدا کی قسم، یا تردید کر دیجئے. چونکہ جمہوریت کا یہ حسن ہے
کہ آپ کو یہ حق حاصل ہے. تائید کریے یا بھائی دیکھیں مانتے اس حسین کو ہیں, اس حسین کے فرش عزا پہ آپ اس وقت تشریف فرما ہے جو حق کہنے کے لیے نوکے نیزہ پر بھی خاموش نہیں رہتا. جب سب خاموش تھے 61 ہجری میں تو حسین بول رہا تھا. تو آج حسینی تشریف فرما ہے, ممکن نہیں کہ حق بیان کیا جا رہا ہو اور حسینی تائید نہ کرے. عزیزان گرامی قدر, میں آپ کی سماعتوں کو اذعان متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس مقصد کو سمجھیے, حسین علیہ السلام کے مقصد قیام کو سمجھیے کہ حسین جو قیام کر رہے ہیں, جب سب خاموش ہیں حسین خاموش نہیں رہ سکتے. کیوں؟ کہ وارث پیغمبر ہیں, یہ وارث بعثت رسول ہیں, جو مقصد بعثت ہے کہ اس کے وارث ہیں. اس لیے حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا ہوگا. تو ابراہیم علیہ السلام سے کون محبت نہیں کرتا؟ بتا دیجئے, کوئی کرتا ہے؟ اچھا کون کون محبت کرتا ہے؟ یہ ایک نعرے کی شکل میں اگر بتا دے تو کیا ہی بات ہے. سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. معلوم ہو گیا مجھے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں, مگر حسین سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابراہیم وہ کہ جس کو جانوروں کے خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے, اور میرا حسین وہ جس کو انسانوں کے خون کا نذرانہ پیش کیا جاتا ہے. نعرہ حیدری. تو بس میں عالم اسلام کے ہر عالم سے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ دستبردار ہو کر ایک سوال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ جب ابراہیم کے بیٹے کے بچنے کی خوشی میں عید منائی جا سکتی ہے تو جو سید الانبیاء ہے اس کے بیٹے کے قتل ہو جانے پر محرم کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ یہ پھر کہاں سے بدعت ہو گیا؟ عزیزان گرامی قدر, ہم خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں سید الشہداء کو, اسی لیے ہمارے عزا خانے سج چکے ہیں اور ہم تجدید عہد وفا کر رہے ہیں. اس عہد کی تجدید کر رہے ہیں جو ہم نے اپنی تخلیق سے قبل یوم الست میں کیا تھا. ایک مظلوم بیٹی سے, لیکن آج چونکہ پہلی مجلس ہے, تمہیدی گفتگو ہے, یہ نعرے فضائل یہ سب آگے انشاءاللہ چلتا رہے گا, مگر آج میں کم از کم آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ مقصد واضح ہو سکے کہ ہم جو حسین کی مجلسیں منا رہے ہیں آخری وجہ کیا ہے. آپ اپنی مرضی سے یہاں پر آ کر نہیں بیٹھے ہوئے, رضوان بھائی اپنی مرضی سے نہیں بیٹھے, تمام امتیاز بھائی, انعام نقوی صاحب, کوئی اپنی مرضی سے یہاں بیٹھا نہیں. آپ سب نے یوم الست میں ایک عہد کیا تھا, ایک میثاق ایک مظلوم بیٹی سے کیا جو اپنے بابا سے اب ایک حسرت کا اظہار کر رہی تھی. تو میں یہاں پہ فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اگر آپ کی سماعتیں متوجہ ہو تو آمادگی ہے تو میں فکرہ کہنا چاہتا ہوں, اور یہ انتہائی خوبصورت فکرہ میری نظر میں کم از کم ہے جو میں اس مقام پر آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. کہ دیکھیے رسول کی بشارت اور بطول کی تمنا کی مشترکہ تاثیر کا نام عزادار حسین ہے. آباد و شاد رہیے, یقین کریں میری توقعات سے زیادہ جلدی آپ نے اس فکرے کو قبول کر لیا. ہاں, یہ بشارت ہے رسول کی اور تمنا ہے بطول کی. بشارت دے رہے ہیں پیغمبر, اور کون سے پیغمبر؟ جو وہ بشیر اور نذیر پیغمبر ہے کہ جو میں نے آیہ کریمہ سلام کلام میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کیا یا ایھا النبی انا ارسلنا شاہدا وبشیرا ونذیرا. حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا, ہم نے آپ کو گواہ بنا کر ارسال کیا, ہم نے آپ کو بشیر بنا کر ارسال کیا, ہم نے آپ کو نذیر بنا کر ارسال کیا. اور ایسی ہی ایک آیت قرآن میں آپ بڑی مشہور و معروف آیت ہے, میری قوم کا بچہ یقیناً اس آیت مبارکہ کا بھی حافظ ہوگا کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. حبیب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر عالمین کے لیے رحمت بنا کر. ارسال کا لفظ ہے, اب قبلہ یہاں تشریف فرما ہے, آپ تائید فرمائیں گے. ارسال کا لفظ ہے جو میں نے پہلے آیت پڑھی اس میں بھی ارسال کا لفظ, اور اس آیت میں بھی لفظ ارسال استعمال ہو رہا ہے. تھوڑی سی اب گفتگو جو ہے یہ صرف ایک فکرے کے لیے کم از کم یہ تھوڑا سطح عمومی سے بلند ہو جائے گی, تو میں آپ کی بھرپور توجہات کا طلبگار ہوں گا. لفظ ارسال قرآن میں ہم تدبر کر رہے ہیں, افہام و تفہیم کر رہے ہیں. لفظ ارسال دیکھیے, خط پہلے لکھے جاتے تھے تو خط کو
ارسال کیا جاتا ہے. ایسے کہ خط ارسال ہوتا ہے نہیں ہوتا. تو اب میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں اپنے خاموش جج صاحبان سے کہ جب آپ خط کو ارسال کرتے ہیں تو کیا خط پہلے ہوتا ہے یا بھیجنے کے بعد خط بنتا ہے؟ سوال کا جواب تو دے دیجیے گا. خط پہلے ہوتا ہے یا جب اس کو ارسال کر دیا جائے تو اس کے بعد جا کر وہ بعد میں کبھی خط بن جاتا ہے؟ کیسا ہوتا ہے؟ پہلے ہوتا ہے. اب اللہ نے کہا ارسال کیا، رحمت للعالمین بنا کر ارسال کیا، بشیر بنا کر، شاہد بنا کر، نذیر بنا کر ارسال کیا. تو آج کے بعد یہ بحث مت کرنا کہ 40 برس بعد نبی بنے تھے. ہم نے بنا کر بھیجا ہے آپ کو. آپ 40 برس بعد نہیں، بنا کر بھیجا. تو رسول بشارت دے رہے ہیں. یہ وہ بشیر و نذیر رسول بشارت دے رہا ہے کہ جس رسول نے توحید کی بشارت دی ہے. بھائی اسی پیغمبر ریاض اسلام نے اللہ کی وحدانیت کی بھی بشارت دی ہے. وہی نبی یہ بشارت دے رہا ہے کہ اللہ ایک قوم ایسی پیدا کرے گا، ایک قوم ایسی بھیجے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بزرگ حسین کے بزرگوں کو روئیں گے، اور جس کے بچے اس قوم کے حسین کے بچوں کو روئیں گے. یہ بشارت ہے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی. یعنی کہ رسول و بطول کی بشارتوں اور تمناؤں سے جو تاثیر جاری ہو رہی ہے وہ آپ کا اس فرش ذات پہ آ کر بیٹھ جانا. اپنے مقام کو پہچانی. ہم تو فخر کی منزل پر بلکہ اس کی بلندیوں پر جا کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے عزادارے حسین اپنے مقام کو پہچانو، اپنی منزلت کو پہچانو. آپ وہ کام کر رہے ہیں جس کا وعدہ کسی بشر نے نہیں کیا، خالق کائنات نے کیا ہے، قرآن نے کیا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں. بڑی مشہور آیت ہے، تفصیل میں نہیں جانا اس آیت کے. آنے والی نشستوں میں انشاءاللہ اس آیت مبارک پر گفتگو ہوگی. مگر پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ ذکر حسین کیا کسی انسان کا وعدہ ہے یا وعدہ پروردگار ہے؟ کس کا وعدہ تھا؟ حسین کے ذکر کو باقی رکھنا. تو کتنی خوش قسمت ہے یہ قوم جو اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا سبب بن رہی ہے. بھئی آپ اللہ کا کام کر رہے ہیں. نماز آپ کا کام، اللہ کا نہیں. اللہ نماز نہیں پڑھ سکتا. روزہ، حج، زکات، جہاد سب آپ کے کام. مگر جب عزاداری امام حسین کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کام ہے جو آپ کے ذمہ لگایا گیا، آپ کے سپرد کیا گیا. خوش قسمت ہے عزاداران امام مظلوم کہ ہم تجدید عہد کر رہے ہیں اور رسول اللہ بشارت دے رہے ہیں، رسول اللہ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اللہ ایک قوم ایسی بھیجے گا. یہ وہی رسول کہ جنہوں نے آپ عزاداران امام مظلوم کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تھا کہ قتل حسین سے، بڑی مشہور معروف حدیث، مومنین کے خلود میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی، ایک ایسی شدت پیدا ہوگی، ایک ایسی تپش پیدا ہوگی جو پھر قیامت تک سرد نہیں ہو سکتی، ٹھنڈی نہیں ہو سکتی. اب اس حدیث رسول میں بھی اگر آپ غور فرمائیے تو آپ کے مومن ہونے کی گارنٹی مل رہی ہے. آپ کے مومن جتنے میرے سامنے اس وقت احباب تشریف فرما ہے، آپ کے مومن ہونے کا اعلان کیا ہے میرے نبی نے اس حدیث میں کہ تپش اسی کے دل میں ہوگی حسین کی شہادت کی جو کیا ہوگا، جو مومن ہوگا. تو یہ تپش ہے اور یہ سرد نہیں ہو سکتی. اور ہم حسین علیہ السلام کے مشن کو یوں ہی آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. یہ قوم جو مکمل جذبہ ایمانی کے ساتھ محبت اہل بیت کی چادر کو اوڑھے ہوئے میرے سامنے اجر رسالت کی ادائیگی کے لیے اس فرش عذاب پر تشریف فرما ہے. آپ جو اس فرش عذاب پر آئے یہ اس حرارت کا نتیجہ ہے. یہ وہ حرارت ہے جو مومنین کو اس فرش عذاب پر لے آتی ہے. کہ جب حسین علیہ السلام کا مقصد تھا نکلنے کا، جب آپ نے قیام کیا، جب مدینہ چھوڑا، قبلہ نے تاریخ ساری آپ کے سامنے بتا دی ہے. میں بس چند فکریں اس حوالے سے عرض کر کے اپنی گفتگو کو تمام کرنے لگا. تو حسین نے اپنا مقصد واضح کیا، اپنے قیام کا حسین نے مقصد واضح کیا کہ میں جو نکل رہا ہوں وہ نہ دنیا کی دولت کے لیے، نہ مال و زر کے لیے، نہ تاج و تخت کے لیے، نہ اقتدار کے لیے، نہ حکومت کے لیے. بھئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا حسین اور حکومت کے لیے قیام. آخر بیٹے اس علی کے ہیں جس نے حکومت کو یہ کہہ کر ٹھکرایا تھا
کہ لے جاؤ لے جاؤ لے جاؤ اپنی اس لنگڑی اونٹنی کے بچے. یہ میرے بادشاہ علی نے فرمایا تھا کہ تمہاری یہ حکومت علی کی نگاہ میں ایک بیمار بکری کی ناک سے بہتے ہوئے گندے پانی سے بھی زیادہ گندی شے ہے. جب علی کے آگے حکومت پیش کی گئی تو علی نے کیا کیا؟ بھائی وہ مکے مدینے کی خلافت کا طلبگار ہوگا جس کو خدائی پیش کر دی جائے تو وہ ٹھکرا دے. تو وہ علی ہے نا بھائی, وہ خلافت نہیں چاہے گا. تو پیش کی گئی تھی علی کے سامنے اور کچھ شرائط رکھی گئی. کہ یا علی کیا قرآن و حدیث پہ عمل کرو گے؟ علی نے فرمایا بے شک, ہاں میں قرآن و حدیث پہ عمل کروں گا. پھر پوچھا گیا تھا علی کیا سیرت شیخین پر عمل کرو گے؟ تو میرے بادشاہ علی نے فرمایا لا. علی کا جواب تھا لا, جیسے لا الہ پڑھتے ہیں لا. اب یہ لا جس دن علی نے ادا کر دیا اسی دن ہماری منزلیں جدا ہو گئی تھی. علی نے جو لا کہہ دیا وہ قرآن اور حدیث کے تحفظ کے لیے کہا تھا, قرآن اور حدیث کی بقا کے لیے کہا تھا. کیونکہ جب اصرار کیا گیا کہ یا علی مان جائیے, ابھی وقتی مان جائیے, بعد میں کون سوال کرے گا آپ سے, وقتی مان جائیے کہ آپ سیرت پہ بھی عمل کریں گے, تو علی نے ایک ایسا سوال قائم کر دیا تھا جس کا جواب کی تمام سرحدوں سے ماورا ہے. اور آج تک امت مسلمہ کے لیے علی کا سوال زندہ ہے کہ علی نے کہا تھا کہ اگر ان کی سیرت قرآن اور حدیث کے مطابق ہوتی تو الگ سے شرط رکھنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھکرا دیا علی نے, ٹھکرا دیا. تو جب علی نے ٹھکرا دیا تو علی کی ٹھکرائی ہوئی شاید ایک اور صاحب کے آگے پیش کر دی گئی. آپ عمل کریں گے؟ جی ہم کریں گے. تو بس پھر ٹھیک ہے, آج سے آپ ہی ہمارے ذلے الہی ہو گئے, آپ ہی ہمارا کرتا دھرتا ہمارا سب کچھ ہو گئے. کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم سیرت پہ بھی عمل کر لیں گے. تو اب حسین بیٹے اس علی کے, حسین حکومت کے لیے نہیں نکل رہے. کیوں نکل رہے ہیں؟ کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کی, اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. یہ مقصد ہے حسین کے قیام کا. اس کو آج پہلی مجلس میں سمجھ لیجئے. آگے ہماری انشاءاللہ گفتگو آپ سے جاری و ساری رہے گی. مختلف مراحل ہمیں ابھی طے کرنا ہے. میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں. مجھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائیوں سے روکنا ہے. یعنی حسین نکلے ہیں امت مسلمہ کی, ملت اسلامیہ کی اصلاح کے لیے. تو کیا عصر عاشور حسین کا مقصد ختم ہو گیا؟ نہیں. یہ فرش ادا, یہ منبر رسول, یہ علماء کرام اس بات کی دلیل ہے کہ مقصد حسین جاری و ساری ہے. امت کی اصلاح ہو رہی ہے. اس کی وجہ کہ مجلس حسین کی ہے, قبلہ گفتگو قرآن پہ کر رہے تھے. مجلس حسین کی ہے, گفتگو عظمت پیغمبر پہ ہو رہی ہے, ختم نبوت پر ہو رہی ہے, عشیر سے لے کر غدیر تک گفتگو ہو رہی ہے. یعنی حسین آج بھی غدیر منوا رہا ہے. تو اذان گرامی قدر, بس آپ کی آج تک کی زحمتوں کو میں نے اتنا ہی وقت لینا تھا آپ کا, اور انشاءاللہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. تو چاند نمودار ہو گیا کل, آپ نے دیکھ لیا, اور اس چاند نے ایک دعوت دے دی تمام ملت اسلامیہ کو, بلکہ ملت کی بجائے انسانیت کو دعوت دے دی. کیونکہ دیکھیے ایک خوشی ہوتی ہے, ایک غم ہوتا ہے. انہیں بنیادی فرق ہے کہ خوشی کا تعلق انویٹیشن سے ہوتا ہے. آپ تائید فرمائیں گے میری بات کی. جبکہ غم کا تعلق انویٹیشن سے نہیں, انفارمیشن سے ہوتا ہے. بڑا ہی قریبی تعلق ہو میرا رضوان بھائی آپ سے, اور ہے, مومن ہے, آپ ظاہر ہے. عزاداری کے لیے آپ کے ٹرسٹ کی بڑی خدمات ہیں جو قابل ستائش ہیں. بڑا قریبی تعلق ہے. لیکن اگر مجھے قبلہ اپنی خوشی میں نہیں بلائیں گے, انوائٹ نہیں کریں گے, تو میں نہیں جاؤں گا. لیکن اگر مجھے اطلاع ملے کہ کہیں پر بھی میں نہیں بھی جانتا فوتگی ہو گئی, عیسائی کا بیٹا فوت ہو گیا ہے, تو اب جب مجھے انفارمیشن مل جائے گی اور میں نہ جاؤں تو بہانہ نہیں چلے گا کہ آپ نے انوائٹ نہیں کیا تھا. کیا فوتگی پر انوائٹ کیا جاتا ہے؟ نہیں. انفارمیشن مل جانا کافی ہے. تو اب اس چاند, محرم کے چاند نے انفارمیشن پوری امت کو دے دی ہے. اب جس کسی کا محمد سے کوئی تعلق ہو وہ فرش اعضاء پر آ جائے, اور جس کا محمد سے تعلق نہیں اس کا حسین سے کیا تعلق, اس کا انسانیت سے کیا تعلق. اور ہمیں ایسے وحشی کی تاریخ چاہیے بھی نہیں ہے جس کا رحمت للعالمین سے کوئی تعلق نہ ہو. تو عزیزان گرامی قدر, یہ مجلسیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ ایک استغاثہ میرے مولا نے بلند کیا تھا.
1450 برس قبل حسین میدان کربلا میں عصر عاشور زہرا کا لال ایک استغاثہ بلند کر رہا کہ حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے؟ تو اس وقت تو جواب نہیں آیا، لیکن آج یہ مجلسیں، یہ فرش ادا، یہ عزاداری اسی استغاثے پر لبیک کا نام ہے کہ مولا ہمیں تاریخ نے بہت دور پھینک دیا، کاش کہ ہم ہوتے تو ہم اپنی گردنیں آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیتے مولا۔ استغاثہ تھا حسین کا، حل من ناصر ینصرنا۔ زہرا کا لال جب تنہا رہ گیا نا ایک مرتبہ کربلا میں، تو عزیزان گرامی قدر دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر حسین نے صدا بلند کی تھی کہ اے نانا علی اکبر، اے نانا قاسم، اے نانا عباس، اکبر کہاں ہو، قاسم کہاں ہو، عباس او میرے لشکر کے سالار، اے میرے لشکر کے علمدار۔ ہاں شرم کر کے نہ روئیے گا، بس یہ نظرانہ ہوتا ہے حسین کو جو ہم نے پیش کرنا ہے ان ایام میں، اس لیے کہ یہ ایام عزا تو بڑے قلیل ہیں لیکن یہ فصل عزا بڑی طویل ہے۔ کبھی شرم کر کے نہ روئیے گا، اس لیے کہ عزاداران امام مظلوم حسین کو رونے سے شکل خراب نہیں ہوتی۔ قیامت والے دن اسی چہرے پر نور ہوگا جو دنیا میں غریب زہرا کو رویا ہو۔ میرے 5ویں امام کے گھر میں مجلس تھی، توضیح ادا میں روایت موجود ہے، جابر منہ پر کپڑا رکھ کے رو رہا، کئی مرتبہ یہ روایت ہم بیان کر چکے۔ مولا نے پوچھا جابر تو ابھی عبداللہ پہ کیوں نہیں ہوتا؟ کہا مولا دیکھیے میں رو رہا ہوں، یہ میرا رومال آنسوؤں سے بھیگ گیا ہے۔ فرمایا وہاں جابر رونا حسین کو اور منہ پر رومال رکھ کے رونا، مولا پھر میں کیسے رو؟ کہا جابر ویسے رو جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش پر بیٹھ۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے کائنات میں کوئی غم نہ دے۔ جو اپنے سال کا آغاز ہی غم حسین سے کر رہے ہو، جو رو کر آغاز کر رہے حسین کو، حسین کی ماں آپ کو دنیاوی کوئی غم عطا نہ کرے۔ عزاداران امام مظلوم، یہ میرا وہ مظلوم مولا ہے کہ کربلا میں ہر شہید کے زخموں کی تعداد گنی جا سکتی ہے سوائے حسین ابن علی کے۔ یہ وہ غریب مولا ہے میرا جس کے زخموں کی تعداد کوئی گن نہیں سکتا۔ عزاداروں مجھ سے پوچھو کہ کیوں نہیں گن سکتا؟ ارے زخموں کی تعداد مقتل میں لکھا ہے کہ زخموں کی تعداد اس کی گنی جاتی ہے جس کے ایک زخم سے دوسرے زخم کے درمیان کوئی فاصلہ تو موجود ہو۔ شبیر کے تیروں میں تیر تھے، نیزوں میں نیزے تھے، برچھیوں میں برچیاں تھیں، 9 لاکھ بدماش مارنے والے تھے، اکیلا زہرا کا لال دشت کربلا میں موجود تھا۔ کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کرے؟ تب صدا بلند نہیں ہوئی، مگر آج یہ مجلسیں اسی استغاثے کے اوپر لبیک کا نام ہے۔ قائم آل محمد کے صدقے میں مولا حسین ہمیں لبیک یا حسین اس دنیا میں بھی، دنیا سے جاتے ہوئے بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، پل صراط پر بھی لبیک یا حسین کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماتم حسین۔